اولم یسیرو فی الارض، لیکن تھوڑا پیچھے آئے نا جی. الذین یحملون العرش پر ایک جملہ لکھوانا تھا، وہ رہ گیا. وہ مجھے اب یاد آیا ہے کہ وہ تو بڑا ضروری جملہ تھا. الذین یحملون العرش جو پیچھے ہے نا، اس کے سامنے لکھنے ہیں کمال سعادت کے دو شعبے. یہ رہ گیا تھا، وہ ضروری لکھنا ہے جی. یہ تو پورے قرآن میں کام آئے گا. کمال سعادت کے دو شعبے. نمبر ایک، تعظیم الہی. اس کے آگے لکھ لیں یسبحون بحمد ربہم. اور نمبر دو، شفقت علی الخلق، مخلوق پر شفقت، شفقت علی الخلق. اس پر لکھیں یستغفرون اور اشارہ لگا دیں للذین آمنوا. یہ جملہ رہ گیا تھا، یہ تو بڑا ضروری جملہ تھا. خوش نصیبی، سعادت، خوش بختی، خوش قسمتی، اس کے دو شعبے. نمبر ایک، تعظیم الہی، اللہ کی عظمت بیان کرنا، اللہ کی عظمت کو ماننا، یہ ہو گیا یسبحون بحمد. اور شفقت علی الخلق، مخلوق پر شفقت اور مہربانی، یہ یستغفرون الذین، مومنوں کے لیے بخشش مانگتے ہیں. آئیں جی. اولم یسیرو، تخویف دنیاوی. کیا نہیں چلے پھرے یہ زمین میں، پس دیکھتے غرض سیر، کیسے ہوا انجام ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے. کانہم اشد منہم قوہ وآثارا فی الارض فاخذہم اللہ بذنوبہم. سبحان اللہ. تھے وہ پہلے بہت مضبوط، منہم، ان سے. اب ان سے کا مطلب آپ نے بتانا ہے. ان مشرکین مکہ سے. کانہم اشد منہم قوہ، تھے وہ پہلے بہت مضبوط، منہم، ان مشرکین مکہ سے. قوتاً، نظر ہوئے طاقت کے. قوتاً پر لکھنے بدنی طاقت، جلدی جلدی، بدنی طاقت. ان کو نہیں چھوڑا، تم کس باغ کی مولی ہو. وآثارا فی الارض، اور نشانات کے لحاظ سے نیچے لکھیں قلعے و باغ ومحل. اب پلازے، کوٹھیاں، سب کچھ اس میں آ گیا. آثارا فی الارض، آثارا فی الارض. یہ پہلا شبہ تھا. اشد منہم قوہ پر شبہ نمبر ایک، آثارا شبہ نمبر دو. یہ دونوں شبہات کا جواب ہے. ہم بڑے مضبوط ہیں، مونا شبہ نمبر ایک لکھ لیں، ہم بڑے مضبوط ہیں. آگے جملہ بڑا لمبا، وہ ہمارا کوئی کیا بگاڑ لے گا. نمبر دو، دفع شبہ نمبر دو، آثارا فی الارض، ہمارے قلعے اور عمارتیں بڑی مضبوط ہیں، ہمارا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے. جواب دیا وآثارا فی الارض، وہ بہت مضبوط تھے نشانات کے لحاظ سے زمین میں. قلعے تھے، باغ تھے، محل تھے، پلازے تھے، کوٹھیاں تھیں. ان کو نہیں چھوڑا، تم کس باغ کی مولی ہو. فاخذہم اللہ بذنوبہم، پس پکڑ لیا اللہ کریم نے ان کو، بذنوبہم، ان کے گناہوں کی وجہ سے. با سببیہ ہے، با پر لکھ لیں بوجہ. وما کان لہم من اللہ من واق، نہیں تھا ان کے لیے من اللہ، اس پر لکھیں عذاب، نہیں تھا ان کے لیے اللہ کے عذاب میں سے من واق، کوئی بچانے والا. معبودان باطلہ ان کے کام نہ آئے، جن کو شفاعہ بنایا تھا وہ کام نہ آئے. سورۃ حامیم الاحقاف کھولیں جی، 26واں پارہ. وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ فِي مَاءٍ مَكَّنَّاكُمْ.
یہ صفحہ ہے 456 آیت نمبر 26واں پارہ آیت 26 وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ۔ مولانا منیب 2 جملے آپ سے رہ گئے، کمال سعادت کے 2 شعبے، یہ بعد میں لکھ لیجئے گا۔ نمبر 1 تعظیم الہی، نمبر 2 شفقت علی الخلق، یہ میں نے ابھی لکھوا دیے ہیں۔ وَلَقَدْ مَكَّنَّاهُمْ، اور البتہ تحقیق مضبوطی دی تھی ہم نے ان کو، فیما آگے آپ نے بتانا ہے ان چیزوں میں، اِمَّكَّنَّاكُمْ نہیں مضبوطی دی ہم نے تم کو، تم مشرکین مکہ، فی ہے ان چیزوں میں جتنی ان کو مضبوطی دی تھی تم کو مضبوطی نہیں دی، اِمَّكَّنَّاكُمْ نہیں مضبوطی دی نافیہ تم کو فی ہے ان چیزوں میں، وَجَعَلْنَا اور بنائے ہم نے ان کے لیے کان اور آنکھیں اور دل، فَمَا أَغْنَىٰ عَنْهُمْ سَمْعُهُمْ نہ کام آئے ان کے کان، نہ ان کی آنکھیں، نہ ان کے دل، مِنْ شَيْءٍ ذرا برابر، اِذْ كَانُوا جب انکار کیا کرتے تھے اللہ کی ایتوں کا، وہاں بہم اور اتر پڑا ان کے ساتھ، گھیر لیا ان کو، ماں اس عذاب نے جس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے تم کس باغ کی مولی ہو۔ آؤ جی، ذالک بانہم کانت تاتیہم، ذالک یہ پکڑ، ذالک یہ پکڑ، آگے لکھے وہ گناہ، یہ اب ذنوب کی تفصیل آ گئی ہے۔ پکڑ لیا اللہ نے ان کو گناہوں کی وجہ سے، کیوں پکڑا اس کی وجہ بھی سنو، اور کون سے گناہ تھے وہ بھی سنو، ذنوب کی تفصیل۔ یہ اس وجہ سے پکڑا، گناہ بھی کون سے تھے، بینہم اس وجہ سے، کانت تاتیہم رسلہم بالبینات آئے تھے ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ، فکفروا بس انہوں نے انکار کیا، اس کے نیچے لکھیں رسولوں کے آنے کے بعد، یہ فا تاکیبیہ ہے، ان کے رسولوں کے آنے کے بعد، واضح دلائل پیش کرنے کے بعد انہوں نے انکار کیا، فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے، بینات دکھانے کے بعد انہوں نے انکار کیا، پس اللہ نے ان کو پکڑ لیا۔ یقیناً وہ اللہ قوی زوراور ہے، سخت عذاب والا ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا، تخفیف دنیاوی ایک بڑا نمونہ ہے، وَتَسَلِّي لِلنَّبِي صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو تسلی بھی ہے اور عبرت مشرکین کے لیے، تخویف دنیاوی بھی ہے، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، عبرت پکڑو مکہ والو، آپ کے لیے تسلی بھی ہے، جس طرح میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے مخالفوں کو نہیں چھوڑا، آپ کے مخالفوں کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ سبحان اللہ۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا اور البتہ تحقیق بھیجا ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بِآیاتِنَا دلائل توحید کے ساتھ، بِآیاتِنَا لکھیں جی، دلائل توحید، وَسُلْطَانِ مُبِین کے نیچے لکھیں کھلے معجزات، ہاتھ والا معجزہ، عصا والا معجزہ، دلائل توحید بھی دے کر بھیجا اور معجزات دے کر بھی بھیجا۔ او مولانا سورۃ طٰہٰ کا آپ کو نمونہ عرض کر دوں، 16واں پارہ، صفحہ کھولیں 284 یہ آیت نمبر 50، ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، دیکھ رہے ہیں، ربنا الذی، موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہمارا رب وہ ہے جس نے دیے ہر چیز کو اس کی بناوٹ، ثم ہدی پھر رہنمائی بھی اللہ نے اس کی ہے، کیسے کھانا ہے، بچہ کیسے ماں کا دودھ پیے، مرغی کا بچہ کیسے دانہ چگے، یہ وغیرہ، یہ فطری ہدایت مراد ہے، یہ دلائل موسیٰ علیہ السلام نے دیے۔ آگے آ جائیں سورۃ شعراء پر، یہ دلائل دے کر بھیجا، صفحہ کھولیں 332، جلدی کریں، آیت نمبر 24 کے بعد
24 ہے 25 ہے یہ قال رب السماوات والارض وما بینہما، رب آسمانوں کا اور زمین کا مالک ہے جو کچھ دونوں کے درمیان ہے۔ اگر تم یقین کرنے والوں نیچے ربکم و رب آبائکم الاولین، نیچے رب المشرق، یہ سارے دلائل ہیں، دلائل دے کر بھیجا۔ او مولانا اِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَحَامَانَ وَقَارُونَ، فرعون کی طرف، حامان کی طرف اور قارون کی طرف۔ فَقَالُوا، لکھیں اندماج، قالو کے نیچے اندماج، اندماج مقصودی بات بیان کرنا، غیر مقصودی چھوڑ دینا۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، فرعون کے دربار میں پہنچے، مسئلہ بیان کیا۔ فقالو، انہوں نے کہا ساحر، جادوگر ہے۔ اس کے نیچے لکھے معجزات میں، جلدی کریں، معجزات میں، کذاب، معاذ اللہ جھوٹا ہے، دعوی توحید و رسالت میں، جلدی کریں، بہت بڑا جھوٹا ہے دعوی توحید و رسالت میں۔ فلما جاہم، پر جب کہ آئے ان کے پاس موسیٰ علیہ السلام بالحق، حق کے ساتھ، من عندنا، ہماری جانب سے، قالو، تو کہا انہوں نے مشورے کے طور پر، قالو پر لکھے بطور مشورہ، اقتلوا ابناء الذین آمنوا، قتل کرو بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے غلبے کو ختم کرنے کے لیے قتل کرو بیٹے ان لوگوں کے جو ایمان لائے ہیں، ماہو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، وَاسْتَحْيُوا نِسَاءَهُمْ، اور زندہ چھوڑو ان کی عورتوں کو، مراد بچیاں ہیں، ما یول الہ کے اعتبار سے ان کو عورتیں کہا گیا، بڑی ہوں گی، ہماری خدمت کریں گی۔ وَمَا كَيْدُ الْكَافِرِينَ إِلَّا، مونا بہت بڑا اشکال ہے۔ اب آیت کو دیکھیں، کان میری طرف لگائیں، دونوں کان، ذرا کانوں کے اوپر سے چیزیں ہٹائیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، موسیٰ علیہ السلام کو ہم نے بھیجا، فَلَمَّا جَاءَهُمْ، جبکہ آئے ان کے پاس، آ تو گئے تھے، اللہ نے بھیج تو دیا، پھر آنے کا ذکر کیوں کیا؟ مولانا اشکال تو سمجھیں، آ تو گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، ہم نے بھیج دیا تھا، پھر دوبارہ جاءَهُمْ بِالْحَقِّ، یہ دوبارہ ذکر کر دیا۔ لکھیں بظاہر تکرار ہے، ارسلنا اور جاءہم میں نمبر 1، جواب نمبر 1، جاءہم مراد قوم، اقتلو مشورہ دینے والی قوم۔ اب مولانا تھانوی رحمت اللہ، از تھانوی لکھ لیں بریکٹ میں، تھانوی رحمت اللہ علیہ، حضرت تھانوی کو بھی یہ شبہ ذہن میں آیا، انہوں نے جواب دیا، پہلے فرعون اور حامان اور قارون کے پاس آئے، انہوں نے کہا یہ جادوگر ہے، معاذ اللہ جھوٹا ہے، اور قوم کو جب مسئلہ سنایا، قوم والوں نے کہا قتل کرو تم ان کے بیٹوں کو۔ وہاں ان کی بات ہو رہی ہے سرداروں کی، یہاں قوم کی بات ہو رہی ہے۔ علامہ آلوسی نے اور جواب دیا، لکھے نمبر 2، پہلی دفعہ جانے سے گالیاں ملیں لیکن چپ نہ کی، دوبارہ گئے، دونوں مرتبہ فرعون اور اس کے حواریوں نے کہا، یہ علامہ آلوسی نے جواب دیا ہے، ان کو بھی یہ شبہ کھٹکا تھا۔ مولانا تھانوی نے کیا فرمایا، پہلے فرعون، قارون، حامان ان کا ذکر تھا اور آگے قوم کا ذکر ہے۔ مولانا علامہ آلوسی کہتے ہیں کہ نہ، دونوں میں ان کا ذکر ہے۔ کیا مطلب؟ جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے گالیاں دیں، تو جادوگر ہے، جھوٹا ہے، معاذ اللہ، حضرت موسیٰ نے چپ نہیں کی، دوبارہ موسیٰ علیہ السلام نے جا کر مسئلہ بیان، بھئی مشن چھوڑ دیتے، چھوڑا نہیں مشن۔
فلما جاہم بالحق کے دونوں جگہ فرعونی مراد ہیں، فرعون اور اس کے حواری مراد ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے پرواہ نہ کی، بیان جاری رکھا، ساحر کذاب سن کر دوبارہ تشریف لے گئے۔ اب یہ اقتلوا فرعون اور اس کے سرداروں کا قول ہے۔ مونا مقام حل ہو گیا، آگے چلیں۔ وما قید الکافرین الا فی ضلال، نیچے لکھیں ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی درمیان میں، نہیں تھی تدبیر کافروں کی الا فی ضلال، مگر بیج گمراہی کے۔ مولانا ادخال الہی لکھیں، جواب سوال مقدر، قلم چلائیں، جواب سوال مقدر۔ اس تدبیر سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا کہ نہیں؟ اس تدبیر سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا کہ نہیں؟ فرمایا نہیں، جواب نہیں تھی تدبیر کافروں کی مگر بیج گمراہی کے۔ وقال فرعون ذرونی، تدبیر نمبر 2، اقتلوا پر تدبیر نمبر 1 لکھیں، وہ لفظ رہ گئے۔ تدبیر نمبر 1، بیٹوں کو قتل کرو، عورتوں کو زندہ چھوڑو۔ مولانا علماء فرماتے ہیں کہ فرعون نے 2 دفعہ قتل کا حکم دیا تھا، ایک موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اور دوسرا موسیٰ علیہ السلام کے آنے کے بعد۔ لیکن آپ کو اگر یاد ہے، میں نے سورۃ قصص کے اندر گفتگو کی تھی، یستضعف طائفۃ، مقصد کمزور کرانا تھا، میں نے یہ مقام بھی آپ کو دکھایا تھا، یہ بات وہاں ہو چکی ہے۔ فرعون کو نجومیوں نے کہا تھا بچہ پیدا ہوگا، آپ چپ کر گئے، سورۃ قصص تو یاد کریں۔ کیوں قتل کراتا تھا؟ کمزور کرنا چاہیے، 1 سال کراتا تھا، 1 سال نہیں کراتا، بات ہو چکی ہے۔ فرعون نے کہا ضرونی ہٹ دے کہ نہیں میاں صاحب، میں قتل کرنا چاہتا ہوں، چھوڑو مجھے۔ بے وقوف، تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ مکر دے، ہٹو، ہٹ جاؤ میرے آگے سے، خبردار کوئی قریب نہ آئے میرے، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا۔ یہ تجھے کس نے پکڑا ہوا ہے؟ یہ ڈرامہ ہے، ایکٹنگ۔ ہاں اب لفظ یاد آیا، ایکٹنگ۔ فرعون نے کہا ضرونی، مجھے چھوڑو، اقتل موسیٰ، میں موسیٰ علیہ السلام کو قتل کروں، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، اور چاہیے کہ پکارے اپنے پروردگار کو۔ ضرونی، مولانا نیچے لکھو، نمبر 1، ایک قول، فرعون کا ارادہ قتل کا تھا، وزیروں نے منع کیا کہ لوگ کہیں گے بے سر و سامان بندے سے ڈر گئے۔ نمبر 2، ظاہراً روب ڈال رہا تھا، حقیقت میں ڈر رہا تھا۔ یہ اوپر سے کہہ رہا تھا، مکر کر رہا تھا۔ یا تو سرداروں نے روکا تھا قتل نہ کر، بےزتی ہوگی، سارے کہیں گے بے سر و سامان بندے سے ڈر گئے ہیں، اور یا یہ اوپر سے روب ڈالا قتل کروں، اندر سے ڈر رہا تھا۔ حضرت قتادہ کا بڑا عجیب جملہ ہے، یبول کما یبول الحمار، موسیٰ علیہ السلام اس کے سامنے جاتے تھے، گدھے کی طرح اس کا پیشاب نکلنا شروع ہو جاتا تھا، مولانا یہ کہا ہے قتادہ نے، آگے چلو، وَلْيَدْعُ رَبَّهُ، چاہیے کہ پکارے اپنے پروردگار۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ فرعون دہری تھا، اپنے خدا کو بلائے نا جو اس کا ہے۔ تو اب میں نے یہ دہری تھا یا مشرک تھا آپ کو حاشیہ لکھوا دیا تھا، کوئی ذہن میں ہے؟ یہ تو یاد ہے کہ لکھا تھا، اتنا تو یاد ہے، آگے نہیں سنتا حاشیہ۔ انی اخاف ان یبدل دینکم، حضرت شیخ القرآن صاحب فرماتے تھے رحمہ اللہ وہ داری تھا، شیخ جاجری صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے مشرک تھا، یہ میں حاشیہ لکھوا چکا ہوں۔ انی اخاف، کیوں؟ یقیناً میں ڈرتا ہوں کہ تبدیل کر دے گا تمہارا دین، اس پر لکھے وجہ قتل، اور نمبر 2 لکھیں مذہبی انقلاب، جلدی کریں، مذہبی انقلاب، تمہارے مذہب کو تبدیل کر دے گا، میں تمہارے مذہب کا خیر خواہ ہوں، بڑا خیر خواہ۔
او ان یظہر فی الارض الفساد، یہ دہشت گرد ہے، او ان یظہر یا یہ کہ ظاہر کرے گا زمین میں فساد، اس کے نیچے لکھیں سیاسی انقلاب، سیاسی انقلاب یہ دہشت گرد ہے، قبضہ کر لے گا۔ وقال توکل موسوی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا انی اُستو بے ربی و ربکم، یقیناً میں پناہ میں آ چکا ہوں جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، من کل متکبر، ہر متکبر کے شر سے، شر نیچے لکھ لیں، ہر متکبر سے، یعنی ہر متکبر کے شر سے، لا یؤمن بیوم الحساب، جو متکبر نہیں ایمان رکھتا حساب کے دن کے ساتھ۔ سامنے لکھیں مولانا سبب ظلم نمبر 1، سبب ظلم نمبر 1، ظلم کا پہلا سبب قساوت قلب، جلدی کریں، قساوت قلب، یہ متکبر کا جملہ۔ اور نمبر 2 تکذیب جزا، تکذیب جزا، قیامت کا انکار، قیامت کا۔ ظلم کے کتنے سبب بیان ہو گئے؟ 2، جو بندہ جس کا دل سخت ہو جائے، آکڑ والا ہو، وہ کرتا ہے دوسروں پر ظلم، جو قیامت کو چھوڑو کیا قیامت ہے، بابر بیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، اے جہان مٹھا تے اگلا کہنا ڈٹھا، جو کچھ کرو۔ یہ ظلم کے 2 سبب۔ وقال رجل مؤمن من آل فرعون، تقریر نمبر 1، چند تقریریں آ رہی ہیں مرد مومن کی، لکھ لیں تقریر نمبر 1۔ یہ فرعون کا چچا زاد بھائی تھا، کہا اس نے، کس نے کہا؟ قال رجل، کہا ایک آدمی نے، ایسا آدمی مومن جو ایماندار تھا، یہ چچا زاد بھائی تھا، ایمان لا چکا تھا، من آل فرعون، مولانا مومن پر لکھیں صفت نمبر 1، من آل فرعون صفت نمبر 2، یکتم ایمانہ صفت نمبر 3، 3 صفتیں، رجل موصوف۔ اور کہا ایک آدمی نے، ایسا جو کہ ایماندار تھا، ایسا جو کہ فرعون کے خاندان میں سے تھا، یکتم ایمانہ، تیسری صفت، چھپائے رکھتا تھا اب تک نیچے لکھنا ہے یکتم، اب تک چھپایا ہوا تھا اس نے اپنا ایمان۔ کیا کہنے لگا مولانا؟ اب میں آگے نہیں چلتا، اگر عبارت یوں ہوتی، قال رجل مؤمن یکتم ایمانہ من آل فرعون، دیکھیں تو کیا کہا ہے میں نے، آپ آیت کو دیکھ کر پڑھیں، مجھے خوشی ہو۔ قال رجل مومن یکتم ایمانہ من آل فرعون، اگر یوں ہوتا نا پھر یہ معنی ہوتا، کہا ایک مرد مومن نے جو چھپاتا تھا اپنا ایمان فرعونیوں سے، جو چھپاتا تھا اپنا ایمان نا، من آل فرعون کو مقدم کیا، من آل فرعون کو مقدم کیا، یہ اس لیے مقدم کیا تاکہ معلوم ہو جائے یہ فرعون کے خاندان میں سے تھا۔ مولانا سمجھو تو صحیح، پھر میں دہراتا ہوں، عبارت ہوتی نا یکتم ایمانہ من آل، فرعونیوں سے ایمان چھپاتا تھا، اب رشتہ ظاہر نہ ہوتا، رشتہ ظاہر کرنے کے لیے من آل فرعون کو مقدم کیا، کہا مرد مومن نے جو فرعون کے خاندان میں سے تھا، رشتہ ظاہر کرنے کے لیے من آل فرعون کو مقدم کیا۔ لکھیں جی صفت ثانی مقدم، تاکہ رشتہ فرعون سے ظاہر ہو۔ آگے چلیں، یکتم ایمانہ، جو چھپائے رکھتا تھا اپنا ایمان۔ ایک معنی سمجھ آ گیا ہے؟ ہاں کرے تو میں دوسرا معنی کروں۔ یکتم ایمانہ، ایمان چھپانا تو عیب ہے، دوسرا مفسرین کا قول، یکتم ایمانہ، مضبوط رکھا ہوا تھا اس نے اپنے ایمان کو۔ کیا معنی کیا؟ کیوں مولانا ترمان اے معنی ہی کرا سنانے، ہاں نہ ہی نہ کریں دے کرا سنانے معنی لکھو، یمسکہ والکتمان هو الامساک،
नंबर 2 लिखें माना हो रबतुल कल्ब वत्तसब्बुत, साबित कदमी वत्तसब्बुत। जिसने मजबूत रखा हुआ था, रोका हुआ था, बंद रखा हुआ था अपना ईमान, मजबूत था ईमान पर। दूसरा माना भी आपको सुना दिया मौलाना। या तो कितमान है मुखातब की निस्बत से, उसने छुपाया हुआ था किसे दूसरों से छुपाया हुआ था, दोनों माने कर दिए। मजबूत रखा हुआ था उसने अपने ईमान को। क्या कहने लगा, अतक़्तुलूना रजुलन यक़ूल रब्बी अल्लाह। इसके नीचे लिखे इस्तिबाद, बईद से इस्तिबाद, ये बात अक्ल से बड़ी दूर है। अतक़्तुलूना रजुलन, शर्म करो, क्या कत्ल करना चाहते हो तुम उस जवान को। अयकूला ले अयकूला, इबारती ले अन, लाम नीचे लिख ले ले अन, इसलिए कत्ल करना चाहते हो इस वजह से। अयकूला के वो कह रहा है, कत्ल करना चाहते हो उस जवान को। अयकूला ले अयकूला, इस वजह से कि वो क्या माना किया, इस वजह से कि वो कह रहा है रब्बी अल्लाह पर लिखे इस्तिबाद। नंबर 2, एक तो कत्ल की सजा, डंडे मरवाओ वगैरह वगैरह, मैं मिसाल देता हूं, कोई छोटी मोटी सजा, कत्ल इतना बड़ा जुर्म। और फिर कसूर क्या समझा है, वो कह रहा है रब्बी अल्लाह, ये कि मेरा परवरदिगार अल्लाह है, बस यही कसूर है उसका। अल्लाह को दाता और मुश्किल कुशा मानता है। वक़द जाकुम इस्तिबाद। नंबर 3, और तहकीक ला चुका है तुम्हारे पास वादे दलाइल तुम्हारे रब की तरफ से। यार ऐसे कोई झूठी मूठी बातें करता तो फिर कत्ल करते, दलीलें लाया है। वहीं को कहां से बन, और अगर है बिल फर्द वो झूठा तो कत्ल और ज्यादा नुकसानदेह है। अगर मूसा अलैहिस्सलाम बिल फर्द झूठा है, फ़अलैहि कज़िबुहु, झूठे को क्यों कत्ल कराते हो, खामखा वो खुद उस पर वबाल पड़ेगा। फ़अलैहि कज़िबुहु, पर उसी के ऊपर होगा वबाल उसके झूठ का, कत्ल फजूल है, खुद अल्लाह उस झूठे को रुसवा कर देगा। वहीं यको सादिकन, अगर है मूसा अलैहिस्सलाम सच्चा, युसिबकुम बादुल्लज़ी, पहुंचेगा तुमको कुछ अज़ाब, बाद कुछ अज़ाब, अल्लज़ी यइदुकुम, वो जिसका वादा देता है तुमको, इस अज़ाब से तुम्हें डरा। सारा नबी पहुंचा, कुछ तो तुम्हें जरूर अज़ाब पहुंचेगा। मना बड़ी अजीब बात है, पीछे फरमाया राजुलुन मोमिनुन, आयत को देखे सारे उलमा, मुझे खुशी हो फिर मैं आपके लिए दुआएं करूंगा इंशाअल्लाह। मोमिन था, और इयको काज़िबन, इन तो मौलाना उमूर मुहतमला के लिए, शक के लिए आता है, इन तो शक के लिए आता है, हालांकि वो तो मोमिन था। शक वाली बात क्यों की, अगर झूठा है उस पर वबाल होगा, अगर सच्चा है तुम पर, अगर इन क्यों कहा मौलाना, इन जो है ये तो शक के लिए आता है। लिखें इन उमूर मुहतमला, एहतिमाल उमूर मुहतमला के लिए आता है। इन यानी शक के लिए, आसान लफ्ज, यानी हालांकि वो तो मोमिन था, हालांकि वो तो मोमिन था। इश्काल पेश करें जी, वैसा इश्काल पेश करो। इन किसके लिए आता है, शक के लिए, उसको शक था, वो तो मोमिन था। जवाब, ये अंदाज तलत्तुफ है, लुत्फ तलत्तुफ है, यानी मुखातब का लिहाज करके नरम गुफ्तगू करना। वरना तौहीद और रिसालत में शक करना कुफ्र है। इसको कहते हैं तलत्तुफ फिद्दावत, तलत्तुफ नरम गुफ्तगू।
تم بےمان ہو، تم کافر ہو، تم لانتی ہو، تم یہ انداز ہے. واہ بھائی واہ. سن دے بیٹھے ہو خطیبو، خطبائے ملت، خطبائے پاکستان، سن رہے ہو؟ ہاں یہ انداز. تم کافر ہو، بےمان ہو، لانتی ہو، یہ وہ یہ انداز ہے. شاباش شاباش. تم بےمان ہو، مرتد ہو، یہ انداز ہے دعوت کا. دعوت میں کیا ہونا چاہیے؟ انداز تلطف ہونا چاہیے. او مولانا ان اللہ لا یہدی من و مسرف کذاب. ادخال الہی لکھے مولانا، ادخال الہی سوال کا جواب لکھیں، سوال کا جواب. سوال مقدر ہے. اس تقریر سے فرعون کو فائدہ بھی ہوا کہ نہیں؟ جلدی کریں. اس تقریر سے فرعون کو فائدہ ہوا کہ نہیں؟ یقیناً اللہ نہیں ہدایت دیا کرتا اس بندے کو مسرفن مشرکون جو حد سے بڑھنے والا ہو، کذاب بہت بڑا جھوٹا ہو. اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا. فرعون کو اس تقریر سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. دوسرا علماء کا یہ بھی فرمان ہے کہ یہ مقولہ ہے اسی مرد مومن کا. یہ بھی ہو سکتا ہے یا قوم میری قوم لکم الملک اليوم، آج تمہارے لیے بادشاہی ہے آج کے دن. ظاہرین فی الارض، چڑھ رہے ہو تم زمین میں. لکھ لیں ظاہرین پر حاکم، چڑھ رہے ہو یعنی حاکم و زمین میں. زمین پر لکھے مصر. فمن ینصرنا من باس اللہ، کون مدد کرے گا ہماری اللہ کے عذاب سے؟ ان جانا، اگر آ گیا ہمارے پاس عذاب. تم نے قتل کر منصوبے بنائے ہیں، جھٹلا رہے ہو. اگر تم نے قتل کر دیا جھٹلانے کے بعد، اللہ کا عذاب آیا، کون مدد کرے گا؟ قال فرعون، فرعون نے کہا تیری اس تقریر سے میرے خیالات تبدیل نہیں ہوئے، میں اسی بات پر قائم ہوں. فرعون نے کہا ما اریکم، نہیں مشورہ دیتا میں تم کو، الا ما ارا، مگر وہ جو مشورہ میں دے چکا ہوں. جو بات مجھ کو سوجتی ہے اسی کا مشورہ دیتا ہوں. میں وہی مشورہ دے چکا ہوں جو پہلے دیا تھا. قوم سے تقریر کا اثر ہٹانے کے لیے فرعون نے یہ کہا بھائی میرا مشورہ وہی ہے، میں پہلی بات پر قائم ہوں، قتل کروں گا. وما ہدیکم الا سبیل الرشاد، نہیں رہنمائی کرتا میں فرعون تمہاری مگر بھلائی کے راستے کی. وقال الذی، تقریر نمبر 2، مرد مومن کی تقریر نمبر 2. اس پر لکھے تہدید دنیاوی، دنیا کی دھمکی. یہ ترقی کے ساتھ ہے. اب ذرا اور ترقی کی مرد مومن نے. ترقی من الادنى الى الاعلى، کہا اس بندے نے جو ایمان لا چکا تھا، اے میری قوم یقیناً میں ڈرتا ہوں تمہارے اوپر. مثل یوم الاحزاب، لشکروں کے دنوں سے، فرقوں کے دنوں سے. کون سے فرقے؟ مثل داب قوم نوح و عاد، مثل حال قوم نوح کے، داب حال، عاد کے اور سمود کے، وقوم والذین من بعدہم، اور وہ جو ان کے بعد تھے، والذین کے نیچے قوم لوط. مولانا نوح علیہ السلام کا سب سے پہلے ذکر کیوں کیا؟ لکھیں قوم نوح کا جملہ، پہلا عذاب ان پر آیا اس لیے پہلا حوالہ ان کا دیا. پہلا عذاب ان پر آیا اس لیے پہلا حوالہ ان کا دیا. وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، نیچے لکھیں ادخال الہی، جلدی کریں. ادخال الہی، حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ادخال الہی، جواب سوال مقدر. جلدی کریں. جواب ایک سوال ہے، اس کا یہ جواب ہے. اللہ نے اپنی بات داخلی. کون سا سوال؟ کیا اتنی قوموں کو برباد کرنا ظلم نہیں؟ کیا اتنی قوموں کو برباد کرنا ظلم نہیں؟ اللہ نے اپنی بات داخل کی. نہیں وَمَا اللَّهُ يُرِيدُ ظُلْمًا لِلْعِبَادِ، نہیں اللہ ارادہ کرتا ظلم کرنے کا بندوں کے لیے. ان کا اپنا قصور تھا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے. قوموں کا اپنا قصور تھا. وَيَا قَوْمَ، تحدید اخروی، تحدید اخروی لکھے نیچے. پہلے
دنیاوی عذاب سے ڈرایا، قوم نوح عاد سمود کی طرح عذاب نہ آ جائے، اب آخرت کے عذاب سے ڈرایا، اے میری قوم یقیناً میں ڈرتا ہوں، تمہارے اوپر خوف کرتا ہوں یوم التناد، فریاد کے دن کا، تناد فریاد والا دن، حال دھوائی گھتے سو، فریاد کا دن، یہ مبدل من ہو یوم التناد، آگے آ گیا یوم بدل، یعنی تولون مدبرین، اس دن کا خوف کرتا ہوں تم پھیرے جاؤ گے اوپر لکھے جہنم کی طرف، پھیرے جاؤ گے جہنم کی طرف، مدبرین حالے کے پیٹ پھیرنے والے ہوو گے، موقف حساب سے، حساب والی جگہ سے پیٹ پھیر کر تمہیں موڑا جائے گا، چلو چلو جہنم کی طرف، مالکم من اللہ من عاصم، اس وقت نہیں ہوگا تمہارے لیے اللہ کے عذاب میں سے، من اللہ پر عذاب، اللہ کے عذاب میں سے کوئی نہیں ہوگا، من عاصم بچانے والا، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، ومن یضلل اللہ فما لہ من ہاد، پھر لکھیں ادخال الہی، جواب سوال مقدر، اوپر لکھیں تقریر کا اثر ہوا، تقریر کا اثر ادخال الہی اور سوال مقدر کا جواب، کیا اس تقریر کا فرعون پر اثر ہوا؟ نہیں، وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، جس کو گمراہ کرے اللہ بس نہیں اس کے لیے کوئی ہدایت پر لانے والا، کوئی رہنمائی کرنے والا، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ، یہ بھی مومن کی تقریر ہے، نیچے لکھے تقریر مومن، یہ بھی مومن کی تقریر ہے، وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ، البتہ تحقیق آئے تھے تمہارے پاس یوسف علیہ السلام من قبل، اس سے پہلے آئے تھے، فما زلتم فی شک، تم ہمیشہ رہے شک میں، مما جاءکم بہ، اس مسئلہ توحید کے متعلق، ماں کے نیچے لکھے مما، مسئلہ توحید، اب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسئلہ توحید یوسف علیہ السلام لے کر آئے تھے، تم شک میں رہے اس مسئلہ توحید کے بارے میں جو لے کر آئے تھے، وہ اس کو تم شک میں رہے، سبحان اللہ، یہ ان کو ڈانٹ رہا ہے، تم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قدر بھی نہ کی، شک کرتے رہے، حتی اذا حالکا، یہاں تک کہ جب فوت ہو گئے یوسف علیہ السلام، حالکا کے نیچے لکھے ماتا، فوت ہو گئے، بیزاوی نے معنی کیا حالکا ماتا، کل تم نے کہا، جان چھوٹ گئی، نہیں یبعث اللہ من بعدہ رسولا، ہمیشہ کے لیے جھگڑا ختم ہو گیا، یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے ہیں، ہرگز نہیں بھیجے گا اللہ یوسف علیہ السلام کے بعد کوئی رسول، جان چھوٹ گئی، یوسف علیہ السلام فوت ہو گئے، تم نے یوسف علیہ السلام کی قدر بھی نہیں کی تھی ظالمو، اب موسیٰ علیہ السلام کی بے قدری کر رہے ہو، کذالک، اسی لیے، کذالک کے نیچے لکھیں لذالک، اسی لیے، معنی بھی لکھیں لذالک، اسی لیے یضل اللہ، گمراہ کر دیتا ہے اللہ، اسی شک کرنے کی وجہ سے گمراہ کر دیتے اللہ، شک کے بعد زلال کے بعد جدال، پھر مہر جباریت، اسی لیے گمراہ کر دیتا ہے اللہ، جو توحید میں شک کرے، کس کو من ہوا مسرف مرتاب، اس بندے کو جو حد سے بڑھنے والا ہو، مرتاب شک کرنے والا ہو، جو توحید کے بارے میں شک کرے، شبہات میں پڑ جائے، اللہ سے اس کو گمراہ کرتا ہے، الذین، وہ لوگ یجادلون فی آیات اللہ، جو جھگڑا کرتے ہیں، نیچے لکھے بوجہ ضد، اللہ کی آیتوں میں، اس حکم نامے میں، بغیر سلطان نتاہم، بغیر دلیل کے جو ان کے پاس آئی ہو، سلطان کے نیچے لکھیں عقلی و نقلی، عقلی دلیل بھی نہیں، نقلی بھی نہیں، جھگڑا کرتے ہیں بوجہ ضد، کابر مقتن عند اللہ، یہ بہت غصے کی بات ہے، بڑی بات ہے، ادروے غصے کے اور ناراضگی کے اللہ کے نزدیک، اللہ کی آیات میں جھگڑا کرنا ضد کی وجہ سے بہت بڑی ہے، ادروے مقتن، غصے اور ناراضگی کے اللہ کے نزدیک اور مومنوں کے نزدیک، کذالک یتبع اللہ، کذالک لذالک، نیچے لکھنا ہے لذالک، اسی وجہ سے، جھگڑا کرنے کی وجہ سے مہر لگا دیتے اللہ، علی کل قلب متکبر جبار، اوپر پورے دل کے، قلب پر پورے دل لکھے، پورا دل،
پورے دل پر. کس کا پورا دل؟ متکبرین، جو آکڑ کرنے والا ہو، غرور کرنے والا ہو. جبار، جبار جو بڑا جابر ہو، بڑا جابر ہو، مخلوق پر مسلط ہو چکا ہے، جبر کر رہا ہے. الجبار المسلط، المسلط علی خلق اللہ. مونا سامنے لکھیں کل قلب کا جملہ کل مجموعی ہے، یعنی سارے دل کے اجزاء پر مہر لگا دیتا ہے. کوئی جگہ خالی نہیں رہتی کہ اس میں ایمان داخل ہو سکے. لکیر لگائیں نا، میں آپ کو اور جملہ لکھوا دوں. اب لمبی باس ہے، باس میں کیا پڑھنا ہے؟ کل دو قسم، افرادی، احاطہ افراد، احاطہ افراد کے لیے، احاطہ افراد کے لیے. نمبر دو مجموعی، احاطہ اجزاء کے لیے. مانا یہاں کون سا کل مراد ہے؟ آپ پڑھتے ہی نہیں ہیں. کل افرادی مراد نہیں ہے، بہت سارے فرد تو ایمان لے بھی آئے تھے نا. یہ کل مجموعی ہے، یہ دل ہے. ہر 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 دل کی جگہ پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، کوئی جگہ ہی خالی نہیں ہے جس میں ایمان داخل ہو سکے. فرمایا وقال فرعون، مخالفت فرعونی. فرعون نے کہا یا حامان، اے حامان ابن لی سرحن، حماقت نمبر 1، بنا تو میرے لیے محل، لعلی ابلغ الاسباب، تاکہ پہنچوں میں راستوں کو، اسباب السماوات، راستے آسمانوں کے، فاطلع الی الہ موسیٰ. اچھا یہ لالی اب لوگوں پر نمبر 2 لکھے نا، حماقت نمبر 2، فاطلع حماقت نمبر 3. پس جھانکوں میں طرف موسیٰ علیہ السلام کے الہ کے، وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، اِنِّي لَأَظُنُّهُ کے نیچے دفع شبہ، دفع شبہ، شبہ لکھے سامنے. وہ موسیٰ علیہ السلام کو سچا سمجھتا تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو سچا سمجھتا تھا. نہیں نہیں، سچا نہیں. وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ كَاذِبًا، یقیناً میں اس کو یقین کرتا ہوں جھوٹا. یوں نہیں ہے وہ تحقیق کرنا چاہتا پر شاید موسیٰ علیہ السلام سچا ہو. وَكَذَلِكَ زُيِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ، اسی طرح خوبصورت کیے گئے فرعون کے لیے اس کے برے اعمال، مشرکانہ اعمال، برائی ان کے اعمال کی یعنی مشرکانہ اعمال. اور روکا گیا صدا عن السبیل، سیدھے راستے سے، سبیل کے نیچے سیدھا. وما قید فرعون، نیچے لکھیں ادخال الہی. یہ بھی سوال مقدر کا جواب لکھیں، جواب سوال مقدر. یہ تدبیر کامیاب ہوئی، یہ تدبیر کامیاب ہوئی. جواب وما قید الفرعون الا فی تباب، نہیں تھی تدبیر فرعون کی مگر تباہی میں. مولانا 3 حماقتیں لکھیں حاشیے پر، 3 حماقتیں کس کی؟ فرعون کی. ایک ایک لفظ تو نہیں لکھوا سکتا. نمبر 1 محل بنانا، کیونکہ محل سے بڑے پہاڑ ہیں ان پر چڑھ جاتا. نمبر 2 دوسری حماقت،
خدا آسمانوں میں رہتا ہے. نمبر 3، اس کا خیال تھا خدا کا جسم ہے جس کی وجہ سے وہ نظر آ سکتا ہے. کتنی حماقتیں آپ کو لکھوا دی؟ 3. پہلی حماقت، جلدی پڑھیں مولانا، جلدی کریں. پہلی حماقت، بھائی محل بنو، بھائی محل سے اونچے پہاڑ کھڑے، پہاڑ پر چڑھ جا. دوسری حماقت، اس کا خیال تھا اللہ آسمانوں میں رہتا ہے. اور نمبر 3، اللہ کا کوئی وجود ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا. اے بے وقوف. اچھا، آپ کو میں نے سورۃ القصص میں حاشیہ لکھوایا تھا، نہ فرعون نے محل بنایا نہ اس کا ارادہ تھا. نہیں یاد آپ کو؟ مجھے یاد ہے. فرعون نے نہ محل بنایا نہ، یہ خالی دھوکہ دینے کے لیے ایک وقتی بات کی تھی، کیونکہ یہ حوالہ ہم نے دیا تھا وہاں پر اسی جگہ کا. جب فرعون نے یہ کہا تھا میں محل بناؤں، تو مرد مومن کی تقریر کے بعد فرعونیوں پر عذاب شروع ہو گئے تھے، وہ تباہ و برباد ہو گئے تھے. نہ محل بنایا نہ ارادہ تھا. حاشیہ ہو چکا ہے سورۃ القصص میں. وَقَالَ الَّذِي يَأْمَنُ، تقریر نمبر 3، یہ تیسری تقریر ہے مرد مومن کی. کہا اس بندے نے جو ایمان لا چکا تھا، میری قوم اتبعون، میرے پیچھے چلو، اہدکم سبیل الرشاد، میں تمہاری رہنمائی کروں گا بھلائی کے راستے کی. فرعون کہتے ہیں میں بھلائی کے راستے کی رہنمائی کروں گا. نہیں میں کروں گا، فرعون نہیں. یا قوم ہے میری قوم، اس کے نیچے لکھے تزہید من الدنیا، دنیا کی بے رغبتی، دنیا کوئی چیز نہیں ہے، دنیا پر فخر ناز نہ کرو. پکی بات ہے یہ دنیا کی زندگی متاعن، معمولی نفع ہے. یہ کیا ہے؟ معمولی نفع ہے. قلیل اور حقیر، تنوین قلت کے لیے، حقارت کے لیے، یہ معمولی نفع ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ ترغیب الی الآخرت، اور یقیناً آخرت ہی دار القرار، وہی جگہ ہے، گھر ہے ہمیشہ رہنے کا، گھر ہے ہمیشہ رہنے کا. من عمل سیئتان ادخال الہی، ہمارا قانون یہ ہے بدلہ دینے کا. ادخال الہی، اللہ نے اپنی بات داخل کر دی. یہ مرد مومن کی تقریر کا جملہ نہیں ہے. من عمل سیئتان، جو بندہ کرے گا برا کام، فلا یجزا الا مثلہا، پس نہیں دیا جائے گا بدلہ مگر اس کے برابر، اس کے برابر دیا جائے گا، اس جیسا یعنی برابر. ومن عمل صالحا، جو بندہ عمل کرے گا نیک، من ذکر او انثی، مرد میں سے یا عورت میں سے، یہ مساوات ہے عمل کرنے والوں کی. وہو مومن، لیکن شرط یہ ہے مشرک نہ ہو. وہو مومن، طرح حال کہ وہ مومن ہو. ثمرہ فاولئک یدخلون الجنہ، یہی لوگ داخل ہوں گے جنت میں، رزق دیے جائیں گے فیہا، جنت میں، بغیر حساب، بغیر شمار کے. ٹھیک مولانا، الا مثلہا کا حاشیہ لکھیں، جلدی کریں. من عمل سیئتا فلا یجزا الا مثلہا. لکھیں جی 2 باتیں. نمبر 1، گناہ کا بدلہ برابر ملے گا. اشکال، معافی کی نفی ہو گئی. برابر برابر بدلہ گناہ کا ملے گا، پھر معافی تو نہیں ہوئی نا. پھر معافی کیسے ہوگی؟ اللہ غفور کیسے ہے، غافر الذنب کیسے ہے؟ پھر جواب، مراد بوقت بدلہ زیادتی نہیں ہوگی. مونا زیادتی کی نفی کرنا مقصود ہے، یوں نہیں ہے کہ معافی نہیں مل سکتی، معافی مل سکتی ہے. 10 گناہ کیے تو 10 کا بدلہ ملے گا، 100 کیے 100، یوں نہیں ہے گناہ 10 اور سزا 1000 کی ملے نا. کس کی نفی ہے؟ زیادتی کی. کس کی نفی ہے؟ معافی ملنا، اس میں یہ بات داخل نہیں ہے. معافی مل سکتی ہے، اللہ چاہے معاف کر دے، کفر و شرک کے علاوہ گناہ. امام راضی نے بڑی عجیب بات کی ہے، میری طرف دیکھیں.
ایک آدمی نے ایک لمحے کے لیے کفر کیا، شرک کیا، اس نے شرکیہ کلمہ کہا، مر گیا، اب یہ جہنم سے باہر آئے گا مشرک؟ آپ بولتے ہی نہیں، آگے چلو۔ فاولئک آئے گا باہر ہمیشہ کے لیے جہنم میں؟ ایک لمحے کے لیے کفر کیا، میں قرآن کو نہیں مانتا، میں نعوذ باللہ مثال دے رہا ہوں، میں اسلام کو نہیں مانتا، میں خدا کو نہیں مانتا، ایک لمحے کے لیے یہ کہا، موت آ گئی، مر گیا۔ اب شرک تو اس نے کیا ہے 1 منٹ، کفر تو کیا ہے 1 منٹ، سزا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم، یہ کیوں؟ اشکال تو سمجھیں، گناہ 1 منٹ کا ہے، کفر شرک 1 منٹ کا ہے، سزا ابد الآباد ہمیشہ جہنم میں رہے گا، یہ کیوں؟ اس اشکال کا جواب کیا ہے مولانا؟ یہ تو معاذ اللہ ظلم تو نہیں، 1 منٹ گناہ کرے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے، اس کو تو جہنم سے نکل جانا چاہیے تھا۔ اب جواب یاد رکھیں، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا، یہ سزا اس کو نیت کی مل رہی ہے، یہ سزا نیت کی مل رہی، کیوں؟ جس نے 1 منٹ شرک کیا اس کی نیت یہی تھی میں شرک پر قائم رہوں گا، جب نیت یہی تھی میں قرآن کو نہیں مانوں گا کبھی بھی، اب جو انکار کر رہا ہے چونکہ نیت ہمیشہ کی تھی اس لیے عذاب بھی ہمیشہ ہمیشہ والا ہوگا۔ یا قوم نے کہا، مرد مومن نے کہا، میری قوم، مالی کیا ہے واسطے میرے، ادعوکم الی النجات، میں تمہیں بلاتا ہوں نجات کی طرف، نجات کا طریقہ بتاتا ہوں، نیچے لکھیں طریقہ، وتدعوننی الی النار، اور تم مجھے بلاتے ہو آگ کی طرف، آگ کی طرف تو کوئی نہیں بلاتا، مولانا جملہ گزر چکا ہے کئی دفعہ، تدعوننی الی النار، نیچے لکھیں یعنی اسباب نار، یعنی تم مجھے آگ کے اسباب کی طرف بلاتے ہو، کفر اور شرک کی طرف جو سبب ہے آگ کا۔ تدعوننی لأکفر باللہ، تم مجھے بلاتے ہو لأکفر باللہ، یہ اسی تدعوننی الی النار کی تفصیل آ گئی، بیان آ گیا، تم مجھے دعوت دیتے ہو تاکہ میں کفر کروں اللہ کے ساتھ، اللہ کا انکار کروں۔ اللہ کا انکار کون کرتا ہے؟ وَأُشْرِكَ واو تفسیریہ، لکھیں واو تفسیریہ، وَأُشْرِكَ بِهِ، یعنی میں شریک کروں اللہ کریم کے ساتھ، ما ان معبودان باطلہ کو، لَيْسَ لِي بِهِ علم، نہیں میرے لیے ان کے معبود ہونے کی، بِهِ ان کے معبود ہونے کی، علم کوئی دلیل، بہی بے معبودیت ہی، ان کے معبود ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ سبحان اللہ، اس کو کہتے ہیں تخصیص بعد از تعمیم، پہلے تو عام کہا تدعوننی الی النار، اب خصوصیت اشرک بہ ما لیس لی بہ علم، تخصیص بعد از تعمیم، تم مجھے کہتے ہو میں اللہ کا انکار کروں، کیسے انکار؟ یعنی تخصیص بعد از تعمیم، اللہ کے ساتھ شریک بناؤں، ما لیس لی بہ علم۔ سامنے جملہ لکھ لیں، علماء کے لیے جملہ ہے، المراد بنفی العلم، المراد بنفی العلم، میرے پاس نہیں ہے کوئی دلیل، المراد بنفی العلم نفی المعلوم، علم کی نفی سے مراد معلوم کی نفی ہے۔ لکھیں آگے، آپ کو نہیں یاد رہے گی یہ بات، یہ تو مشکل بات ہے، ان کے معبود ہونے کا مجھے علم نہیں، یعنی وہ معبود نہیں، یعنی وہ معبود ہوتے تو مجھے علم بھی ہوتا، معبود ہوتے تو مجھے علم بھی، یہ ہے المراد بنفی العلم نفی المعلوم۔ وَأَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ، اور میں تمہیں بلاتا ہوں إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ۔ مولانا پیچھے 2 باتیں تھیں، أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجَاةِ، میں تمہیں نجات کے طریقے کی طرف بلاتا ہوں، یہ اس کا بیان آ گیا، کیسے نجات کا طریقہ، میں تمہیں بلاتا ہوں عزیز ذات کی طرف، الغفار غفار ذات کی طرف، عزیز پر لکھیں ترہیب ڈراوا، غفار پر لکھیں ترغیب،
شوق دلانے کے لیے غفار کہا لا جرم. اچھا یہ تو بات گزر چکی ہے پیچھے، یہ تو ہو چکا گمراہی کے 4 درجے پیچھے گزرے، شک، زلال، جدال، مور جباریت. لا جرم پکی بات ہے، لا جرم کا معنی پکی بات ہے، انما تدعوننی الیہ یقیناً بلاتے ہو تم مجھے اس کی طرف، لیس لہ دعوت فی الدنیا والآخرہ نہیں واسطے اس کے دعوت قبول کرنا. قبول کرنا مانا نیچے لکھوانا ہے، آگے نہیں چلوں گا. دعوت قبول کرنا دعاؤں کو، نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. جو دنیا پر لکھیں فی الدنیا حاجات دنیاویہ، آخرت پر لکھیں حاجات اخرویہ. علماء کے لیے لفظ عرض کرتا ہوں، لیس لہ استجابت دعوت، لیس لہ استجابت دعوت. لا جرم انما تدعوننی تم مجھے بلاتے ہو جن معبودوں کی طرف نا، لیس لہ دعوت. لا جرم پکی بات ہے، یقیناً انا یقیناً ما تدعوننی جو بلاتے ہو تم مجھ کو، انا جو پکی بات ہے، ما تدعوننی جو دعوت دیتے ہو تم مجھ کو اس کی طرف نہیں، اس کے لیے قبول کرنے کی طاقت، دعاؤں کو قبول کرنے کی طاقت، پکار کو قبول کرنے کی طاقت. میں ان کو پکاروں، نہ میری دنیاوی حاجات پوری کر سکتے ہیں نہ اخروی حاجات پوری کر سکتے ہیں. وَأَنَّ مَرَدَّنَا إِلَى اللَّهِ اور یقیناً لوٹنا ہمارا اللہ کی طرف ہے. وَأَنَّ الْمُسْرِفِينَ اور یقیناً حد سے بڑھنے والے لوگ، نیچے لکھیں مشرک، مسرفین مشرکین. اس سے بڑی گمراہی کون ہوگی؟ حد سے تجاوز کیا ہوگا؟ ہم اصحاب النار وہ جہنمی ہوں گے. فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ بس ان قریب یاد کرو گے تم ان باتوں کو جو کہہ رہا ہوں میں واسطے تمہارے. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ خدا حافظ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي پر لکھیں خدا حافظ، اچھا خدا حافظ. وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ میں سپرد کرتا ہوں اپنے معاملے کو اللہ کی طرف. میں نے تو سنا دیا، آپ جس کے جی میں آئے پائے وہی روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. خدا حافظ، اللہ حافظ، فی امان اللہ، میں جا رہا ہوں. ان اللہ بصیر بالعباد میں تمہاری طرح غیروں کے حوالے معاملہ نہیں کرتا، اللہ کے حوالے توکل مومن. لکھ لیں توکل مومن. ان اللہ بصیر بالعباد یہ تعلیلیہ جملہ ہے اس لیے کہ یقیناً اللہ دیکھنے والا ہے بالعباد بندوں کو دیکھنے والا ہے. اللہ کو پتہ ہے وہ دیکھ رہا ہے، اس لیے میں نے اللہ کے سپرد معاملات کر دیے. سبحان اللہ. فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا نتیجہ حق لفظ لکھیں جی، نتیجہ حق. تقریر کرنے کے بعد علماء نے لکھا ہے یہ فرعون کے دربار سے فرار ہو گیا. فرعون نے اس کو قتل کرنے کے لیے 1000 بندے بھیجے، یہ پہاڑوں میں جا کر چھپ گیا. 500 بندوں کو درندوں نے کھا لیا. جو 500 خالی واپس آئے فرعون کے بعد، ان کو فرعون نے قتل کرا دیا. تم خالی کیوں آئے ہو؟ اس کو لے کر کیوں نہیں آئے؟ مارا کیوں نہیں؟ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا پس بچا لیا اس مرد مومن کو اللہ نے سیئات ما مَكَرُوا. مولانا مانا نیچے لکھیں بری تدبیریں جو انہوں نے سوچ رکھی تھیں، بری تدبیریں جو انہوں نے سوچ رکھی تھی اللہ نے اس کو بچا لیا. وَحَاقَ نتیجہ باطل اوپر لفظ لکھنے ہیں، نتیجہ باطل اور گھیر لیا فرعونیوں کو. کٹھا مانا حضرت شیخ پنج پیر رحمۃ اللہ علیہ کرتے تھے، فرعونی گھیر لیا فرعونیوں کو. فرعون بھی سول عذاب برے عذاب نے نیچے لکھے دنیاوی غرق ہو گئے. سبحان اللہ. سامنے لکھیں فرعونیوں کے لیے 3 عذاب، جلدی کریں. فرعونیوں کے لیے 3 عذاب، دنیاوی، برزخی، اخروی.
یہ دنیاوی عذاب دا سول عذاب. النار یوردون علیہا، اس پر لکھے برزخی آگ، یورزون علیہا پیش کیے جاتے ہیں آگ پر، غدو واشیا صبح اور شام، صبح اور شام فرونی پیش کیے جاتے ہیں، یعنی جلائے جاتے ہیں. یورزون پیش کیے جاتے ہیں یعنی وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اس کے نیچے لکھیں اخروی، اور جس روز قائم ہوگی قیامت، ادخلوا آل فرعون، یقالو اوپر لکھیں کہا جائے گا داخل ہو وہ فرعونیوں اشد العذاب، سخت عذاب میں. موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا عذاب. مولانا موت کے بعد اور قیامت سے پہلے کا عذاب. اب گردن اٹھائیں، سر اٹھائیں، مہربانی کریں ذرا حشاش بشاش ہو جائیں. ایک جملہ عرض کروں، فرعون اور اس کی قوم کہاں غرق ہوئے تھے؟ زمین میں کہ پانی میں؟ یہ قبریں جو ہم کھود کر میت کو دفن کرتے ہیں، ان کو کس نے دفن کیا تھا؟ قبریں کھود کر. چپ کر گئے، مشکل بات تو نہیں پوچھی. کسی نے قبریں کھود کر ان کو دفن کیا تھا؟ وہ تو غرق ہو گئے، پانی میں گل سڑ گئے، جان چھوٹی. اور آگ میں کیا چیز جل رہی ہے؟ پھر سوال تو سنیں، پھر جب دنیا والی قبر نصیب ہی نہیں ہوئی، آگ میں کیا چیز جل رہی ہے؟ یورزون. مولانا اچھا میں چھوٹا تھا اس وقت، اندرا گاندھی قتل ہوئی تھی، ہندوستان کی جو حکمران تھی، تو اخباروں میں آیا، ہم نے سنا بھئی اس کو جلا کر نا اس کی راکھ دریائے گنگا جمنا میں بہا دی گئی. لسبیلا جو ہے نا بیلا، یہ کراچی سے 250 کلومیٹر دور ہے کوئٹہ کی طرف. میں ایئرپورٹ اترا کراچی، ساتھی آئے تھے مجھے لینے کے لیے، گاڑی میں بیٹھے روانہ ہو گئے. 250 کلومیٹر جب ہم بیلا کے قریب پہنچے نا تو ایک جنازہ جا رہا تھا. میں حیران ہو گیا، میت سب کے پیچھے تھا اور لوگ سارے آگے تھے، 100 تھے 200 تھے جتنے بھی تھے. میں نے میزبان کو کہا حاجی صاحب یہ کیا بات ہے بھئی، میت سب سے پیچھے اور لوگ سب سے آگے. 3-4 بندوں نے میت کو اٹھایا ہوا تھا سب سے پیچھے. مین روڈ پر جا رہے تھے، کراچی کوئٹہ والے روڈ. تو حاجی صاحب نے کہا حضرت یہ مسلمان نہیں ہیں، یہ تو ہندو ہیں، میت کو جلانے کے لیے لے جا رہے ہیں. اب ہندو میت کو جلا دیتے ہیں، اس کو دنیا والی قبر نہیں ملی، ہندو عذاب سے بچ گیا، عذاب صرف مسلمانوں کے لیے ہے. نہیں، اس کو قبر جو ملی نہیں ہے وہ تو بچ گیا. اب مولانا بلدیہ ٹاؤن کراچی میں آگ لگی تھی، کئی سال ہو گئے، ہمارا ایک دوست بھی اس میں تھا. تو 254 نوجوان اور بندے زندہ جل گئے تھے. ان کی راکھ لے کر آئے تھے ہمارے دوست. انہیں مجھے کہا حضرت ہم راکھ لے کر آئے ہیں. اب پتہ نہیں راکھ کس کی تھی، ساری جو وہ جل گئی فیکٹری. ایسا کیمیکل ظالموں نے ڈالا تھا کہ ہڈیاں تک جل گئیں. کہتے ہم شاپر میں راکھ لے کر آئے، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا. پر راکھ کا کیا جنازہ ہے، بس ایک دل کو تسلی دینی. وہ گڑا کھود کر راکھ کو دفن کر دیا. اب جو راکھ ہو گئے جن کو قبر ملی ہی نہیں، اس کی تو چلو راکھ لے آئے، وہ قبریں ان کو نہیں ملی، راکھ کو ایسے پھینک دیا گیا، تو وہ عذاب سے بچ گئے، ثواب سے بھی بچ گئے. مولانا یاد رکھنا موت کے بعد عذاب بھی روحانی ہے، ثواب بھی روحانی ہے. اللہ چاہے دنیا کے اندر کوئی اس کا نمونہ دکھا دے تو اللہ قادر ہے. بس اس سے زیادہ تفصیل میں نہیں جانا، آپ نہیں سمجھ رہے، اس سے زیادہ پیچیدگی میں نہیں. قبر کا عذاب بھی حق ہے، قبر کا ثواب بھی حق ہے، قبر کا سوال و جواب بھی حق ہے، لیکن بمراد قبر عالم برزخ است. حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں بمراد قبر عالم برزخ است. قبر سے مراد عالم برزخ، موت کے بعد عالم برزخ میں ثواب ہوتا ہے، عذاب ہوتا ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں. جس کو دنیاوی قبر نہیں ملی اس کو بھی عذاب و ثواب ہوتا ہے. درندے کھا گئے، پرندے کھا گئے، ان کے پیٹوں میں پہنچ گیا، عذاب ثواب برحق ہے. موت کے بعد قیامت سے پہلے سوال جواب. لیکن یہ سارا روحانی معاملہ ہے، عالم غیب کا معاملہ ہے. اللہ کوئی قدرت کے لیے نمونہ دکھانا چاہے ہماری عبرت کے لیے، یہاں دنیا میں تو اللہ کریم قادر ہے. یہ عالم غیب کا معاملہ ہے، ہم اس بارے میں لب کشائی نہیں کر سکتے.
موت کے بعد عذاب بھی برحق ہے، قیامت سے پہلے ثواب بھی برحق ہے، کیفیت اللہ جانتا ہے، کیفیت بس اس سے زیادہ پیچیدگی میں عوام کو نہیں پھنسانا۔ آگے چلو جی۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، مولانا کچھ میری گزارش سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں آئی؟ عوام کو کیا سنانا ہے؟ موت کے بعد قیامت سے پہلے عذاب بھی برحق ہے، ثواب بھی برحق ہے، سوال جواب بھی برحق ہے، اس کی کیفیت اللہ بہتر جانتا ہے بس۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ فِي النَّارِ، اور جب جھگڑا کرے، اچھا قیامت ہوگی نا، حکم ہوگا ادخلوا آل فرعون شد العذاب، داخل کرو فرعونیوں کو سخت عذاب میں۔ وَإِذْ يَتَحَاجُّونَ، جھگڑا پیروں اور مریدوں کا جب جھگڑا کر رہے ہوں گے آگ میں، فَيَقُولُ الضُّعَفَاءُ، اب اس کی تفصیل آ گئی، کون سا جھگڑا؟ کہیں گے کمزور، ضعفاء کے نیچے مرید، للذین استکبروا، ان کو جو بڑے بنے تھے، استکبروا کے نیچے دینی و دنیاوی، دنیا کے لحاظ سے بھی بڑے، دین کے لحاظ سے بھی بڑے، ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں۔ انا کنا لکم تبعا، مرید کہیں گے یقیناً ہم واسطے تمہارے پیچھے چلنے والے تھے، ہم دنیا میں تمہارے پیچھے چلتے تھے، پاؤں پر گرتے تھے، ہم تمہاری پیشانیاں چومتے تھے، قدم چومتے تھے، نذرانے دیتے تھے ہم واسطے تمہارے پیچھے چلنے والے۔ اب یہ مطالبے کی وجہ تھی، کیوں مطالبہ کریں گے؟ مطالبہ آگے آ گیا، مطالبہ فَحَلْ أَنْتُمْ مُغْنُونَ عَنَّا، استفہام طلبی، ایک بات طلب کرنے کے لیے سوالیہ انداز، کیا ہو تم ہٹانے والے ہم سے نصیبا من النار، ایک حصہ آگ میں سے؟ ساری آگ نہیں ہٹا سکتے، ایک حصہ تو ہٹا دو، کر سکتے ہو؟ قال الذین استکبروا، پیر کہیں گے وہ لوگ جو بڑے بنے تھے، پیر کہیں گے ڈبل ڈیکر ٹینکر موٹے موٹے، انا کل فیہا، یقیناً ہم تمام کے تمام آگ میں ہیں، تم بھی جہنمی ہم بھی جہنمی۔ اگر ہم کچھ کر سکتے ہوتے اپنے آپ کو نہ بچا لیتے۔ ان اللہ قد حکم بین العباد، یقیناً اللہ تحقیق یقینی فیصلہ کر چکا ہے بندوں کے درمیان، قطعی فیصلہ، جہنم سے نہیں نکل سکتے۔ وقال الذین، اب مایوس ہو جائیں گے، اب درخواست کریں گے، وقال الذین فی النار، اور کہیں گے وہ لوگ، الذین پر پیر و مرید، لکھے الذین پر پیر و مرید، کہیں گے فی النار جو آگ میں ہوں گے، کس کو کہیں گے؟ لخازنۃ جہنم، جہنم کے داروغوں کو، جہنم کے پارے داروں کو کہیں گے، ادعوا ربکم، تم دعا کرو اپنے رب سے، تم دعا کرو، جہنم کے کنٹرول کرنے والے فرشتوں، کون سی دعا؟ یخفف عنا یوما من العذاب، ہلکا کر دے ہم سے ایک دن عذاب میں سے۔ چلو ساری چھٹی نہیں مل سکتی، ہمیشہ کے لیے تخفیف نہیں ہو سکتی، سامنے لکھیں مکمل چھٹی یا ہمیشہ کی تخفیف تو نہیں ہو سکتی۔ تخفیف کہتے ہیں ہلکا کرنا، تھوڑا عذاب ہلکا کر دے اللہ، عذاب سے چھٹی دے دے، نہ ہمیشہ کے لیے ہلکا کر دے، نہ یہ تو نہیں ہو سکتا۔ اتنی بات ہے، یخفف عنا یومن، ایک دن کے لیے تو اللہ عذاب ہلکا کر دے، ہمیشہ کے لیے نہ، ایک دن عذاب میں سے تخفیف کر دے ہم سے ایک دن عذاب میں سے۔ قالو، جواب، قالو وہ پہرے دار سوال کریں گے، اس کے نیچے لکھے سوال خزانہ، وہ پہرے دار سوال کریں گے جہنمیوں سے، اولم تکو تاتیکم رسلکم بالبینات، کیا نہیں آئے تھے تمہارے پاس تمہارے پیغمبر واضح دلیلیں لے کر؟ قالو کہیں گے اقرار مجرمین، بلا کیوں نہیں، ہاں کیوں نہیں آئے تو تھے۔ قالو، جواب خزانہ، وہ فرشتے کہیں گے پارے دار، ہمیں اجازت نہیں ہے تمہارے لیے دعا کرنے کی، فادعو، تم خود اللہ کو بلاؤ۔ فادعو کیا معنی کیا؟ مانا میں بھی تھک گیا ہوں، آپ بھی نہیں جواب دیتے، کس کو بلاؤ؟
خود دعا کرو. اور دوسرا معنی لکھیں فادعو اپنے معبودوں کو بلاؤ، اپنے جن کو دنیا میں بلاتے تھے اب بلاؤ نا شیخ جیلانی کو. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، نہیں ہوگا پکارنا کافروں کا، نیچے لکھے آخرت میں الا فی ضلال، مگر بیچ گمراہی کے. ہاں وما دعاء الکافرین، مولانا سامنے جملہ لکھیں، فرشتے کہیں گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی، تمہاری دعا، کیونکہ تم کافر ہو، کیونکہ تمہاری دعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم کافر ہو. مولانا دنیا میں تو دعا قبول اللہ کرتا تھا، دعو اللہ مخلصین اللہ الدین، طوفان سے نکال لیتا تھا، نہیں یاد؟ دنیا میں تو اللہ قبول، اس لیے نیچے جملہ لکھوایا وما دعاء الکافرین، نہیں بلانا، دعا کرنا، مانگنا کافروں کا آخرت میں قبول نہیں ہوگی، دنیا میں قبول اللہ کر لیتا ہے. سامنے جملہ لکھیں، دنیا میں کافر اور مشرک کی دعا استدراجن قبول ہوتی ہے، استدراجن. استدراج سمجھ نہیں آ رہا تو بطور دعا اللہ قبول کرتا ہے کافر و مشرک کی دعا استدراجن، بطور امتحان. نمبر 2، موحد کی دعا دنیا میں تکریماً قبول ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ تکریماً، عزت کے لیے. کھولے مولانا 14واں پارہ بلکہ 13واں پارہ، سورۃ الرعد آیت نمبر 14، صفحہ کھولیں جی 226. لہو دعوت الحق، لہو اللہ ہی کے لیے پکار سچی، والذین یدعون من دونہ، اور وہ لوگ جو پکارتے ہیں اللہ کریم کے سوا، لا یستجیبون لہم، اور والذین وہ ہستیاں یدعون مشرک پکار رہے ہیں جن کو اللہ کے سوا، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ نہیں جواب دے سکتے ان کو ذرا برابر. مثال الا مگر کباسط کفیہ، مثل پھیلانے والے کے اپنے دونوں ہتھیلیوں کو الی الماء، پانی کی طرف، لیبلغ فاہ، تاکہ پہنچ جائے پانی اس کے منہ کو، وما ہوا ببالغ، نہیں وہ پانی پہنچنے والا اس تک. ساری زندگی کنویں پر کھڑا ہو کر پانی 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 کہتا رہے، پانی اس کے منہ میں نہیں آئے گا، کیونکہ پانی سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، پانی کو پتہ نہیں. وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اور نہیں بلانا کافروں کا مگر فی ضلال، بیچ گمراہی کے. کافروں کے بلانے کا کوئی اثر بھی نہیں ہوگا. فرمایا انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیات الدنیا تسلی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم البتہ مدد کیا کرتے ہیں اپنے رسولوں کی مدد کیا کرتے ہیں. والذین آمنوا فی الحیات الدنیا، اور ان لوگوں کی جو ایمان لے ہیں دنیا کی زندگی میں. موسیٰ علیہ السلام اور ان کے صحابہ کی کوئی تخصیص نہیں، جو بھی مومن اس کی مدد کیا کرتے ہیں. مولانا لکھیں انا لننصر رسلنا، یا بذریعہ غلبہ، یعنی بذریعہ جہاد. یہ لننصروں کا جملہ لکھوا رہا ہوں، انا لننصر رسلنا، یا
آپ بتاتے ہی نہیں ہیں مولانا، کیا کروں؟ بصریہ غلبہ یعنی یا بصریہ انتقام، بعد ہجرت مومنوں کو نجات دے کر تیسرا قول لکھے یا اہل ایمان کی وفات کے بعد پھر دشمنوں سے انتقام لینا۔ یہ حاشیہ مجھے سمجھائیں، میں آگے چلوں۔ اللہ رسولوں کی مدد کرتا ہے، کیسے؟ یا تو ان کو غلبہ دے دیتا ہے، کیسے دیتا ہے؟ یا اللہ انتقام لیتا ہے، کس سے؟ دشمنوں سے۔ کیسے انتقام لیتا ہے؟ ہجرت کے بعد مومنوں کو نجات دے دیتا ہے، یا آل ایمان کی وفات کے بعد اللہ بدلے لیتا ہے۔ ایک بڑا قیمتی جملہ ہے، لکھ لیں، بقول ابن کثیر رحمت اللہ علیہ، نصرت کا معنی تو مدد ہے، لیکن کبھی یہ بدلہ کی شکل میں ہوتی ہے۔ یعنی کبھی اہل حق مغلوب ہو بھی گئے تو اللہ نے مخالفین سے بدلہ لے لیا۔ یہ علامہ ابن کثیر کا جملہ تھا۔ نصرت کا معنی تو مدد ہے، لیکن یہ کبھی بدلہ کی شکل میں ہوتی ہے، یعنی کبھی آل حق مغلوب ہو بھی گئے، اللہ نے مخالفین سے بدلہ لے لیا۔ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ، اور جس روز کھڑے ہوں گے گواہی دینے والے۔ مولانا یوم، اس کے آگے پیچھے لفظ لکھنا ہے، نجزیہم جزاء حسنا، نجزیہم جزاء حسنا یوم یقوم الاشہاد۔ یہ الفتھا تبن مام باردہ اس قبیلے سے ہے۔ الفتھا تبن، میں نے جانور کو گھاس کھلایا، آگے ومام اور ٹھنڈا پانی، بھئی ٹھنڈا پانی کھلائے نہیں جاتا، وہاں محذوف ہے سقیتھا مام باردہ، میں نے اس جانور کو ٹھنڈا پانی پلایا۔ جیسے وہاں سقیتھا محذوف ہے، یہاں بھی عبارت محذوف ہے۔ عبارت تھی یقیناً ہم مدد کریں گے اپنے رسولوں کی اور مومنوں کی دنیا کی زندگی میں۔ وَنَجْزِيهِمْ جَزَاءً حَسَنًا، نجزیہم جزاء حسنا یوم یقوم الاشہاد، اور ان کو اچھا بدلہ دیں گے۔ کب؟ جس روز کھڑے ہوں گے گواہی دینے والے، ہم اچھا بدلہ دیں گے۔ یوم لا ینفع الذین ظلموا، پہلا یوم یقوم یوم مبدل منہ تھا، اب بدل آ گیا ہے اس یوم الاشہاد سے۔ وہ کون سا دن ہوگا جب بدلہ اچھا دیں گے؟ جس روز گواہ کھڑے ہوں گے۔ کون سا دن؟ یعنی وہ دن لا ینفع الذین ظلموا ظالمین معذرتہم، نہیں فائدہ دے گا شرک کرنے والوں کو، ان الشرک لظلم عظیم، نہیں فائدہ دیں گے ظالم و مشرکوں کو ان کے بہانے، معذرت ان کے۔ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ، ان کے لیے لعنت ہوگی۔ وَلَهُمْ سُوءُ الدَّارِ، اور ان کے لیے برا ٹھکانہ ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَىٰ، دلیل نقلی تفصیلی، دلیل نقلی تفصیلی موسیٰ علیہ السلام سے، البتہ تحقیق دی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ہدایت۔ وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ، وارث بنایا ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب کا۔ ہدًى، وصف اول،
سمجھانے والی. شاہ صاحب نے معنی کیا, شاہ عبد القادر صاحب رحمہ اللہ, ہدن سمجھانے والی, ہدایت رہنمائی کرنے والی, وذکریٰ لأولی الالباب, اور واسطے یاد دلانے کے لأولی الالباب مستفیدین. لیکن کو اس کتاب کے ہدن اور ذکرہ ہونے کا فائدہ لأولی الالباب عقل مند لوگوں کو ہوگا. ہو جملہ لکھے مولانا ہدن کا, بذات خود رہنما. نمبر 2 ذکرہ, پہلی کتب کے مسائل یاد دلانے والی. بس وہ نسیہ منسیہ ہو چکے تھے, ان کو آ کر یاد دلایا تورات نے. فاصبر, میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صبر سے کام لیجئے, تسلی, سہتا رہے تو. شاہ صاحب نے معنی کیا سہتا رہے تو. شاہ عبد القادر محدث دہلوی, سہتا رہے جتنی مصیبتیں آئیں. ان وعد اللہ حق, یقیناً وعدہ اللہ کریم کا سچا ہے. نصرت الغلبے والا, نیچے لکھے نصرت و غلبہ. واستغفر لذنبک, بخشش مانگیے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, لذنبک, خلاف اولا اپنے کاموں کے لیے. سام کے نیچے لکھے خلاف اولا. وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ, اور تسبیح کرتے رہیے, اللہ تیرا کوئی شریک نہیں, اپنے رب کی حمدوں کے ساتھ. تمام صفات کمال تیرے لیے ہیں. بالعشی والابکار, شام کو بھی اور صبح بھی. نیچے لکھ لیں دوامن. کیا لکھنا ہے؟ دوامن. مولانا اب میں ضب کا ایک آپ کو جملہ لکھواتا ہوں, لکھیں جی. لذنبک, نمبر 1, جو نبی کی شان کے مناسب نہ ہو. نمبر 2, وقتی مصلحت کے خلاف ہو, اگرچہ وہ گناہ نہیں ہوتا. میں آپ کو اس کی مثال بتا دوں, میری طرف دیکھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, میرے انصار صحابہ یہ بتاؤ تم یہ تعبیر کیوں کرتے ہو؟ تعبیر کہتے ہیں کھجور کے جو نر اور مادہ ہوتے ہیں نا, تو نر کی وہ جو بور ہوتی ہے اس کو مادہ پر پھینکنا, پھر نر اور مادہ جو ہے یہ آپس میں جب ملتے ہیں نا تو پھر کھجور پیدا ہوتی ہے. یہ نہ کیا کرو. حضرت ہم تو اس لیے کرتے ہیں پھل زیادہ آتا ہے, نہ کیا کرو. ٹھیک ہے جی, اگلے سال پھل کم آیا, ہم نے بھائی یہ کیوں بھائی, آپ نے جو ہے منع کر دیا تھا, ہم تو نر اور مادہ کو ملاتے تھے تو پھر کھجوریں سے زیادہ. ہم نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم, دنیا کے معاملات تم بہتر جانتے ہو, یہ کیا کرو بھائی. تو اب یہ گناہ نہیں ہے, لیکن وقتی مصلحت کے تو بات خلاف تھی. مصلحت تو تھی کہ وہ نر اور مادہ کو ملایا جائے, اس کا جو بور ہوتا ہے, تو آپ نے منع کیا. تو یہ وقتی مصلحت کے خلاف کوئی کام ہو جائے نا, میرے پیغمبر اس کا بھی استغفار کیا, وہ گناہ نہیں ہوتا. نمبر 3 لکھے زلات الانبیاء, یا ذنب سواری, صورت سے سواری. مثلا صبر میں کچھ کوتاہی, آپ کے حق میں مثل ذنب ہے, ذنب نہیں مثل ذنب ہے. کوئی صبر میں کوتاہی ہو بھی جائے نا, میرے پیغمبر استغفار کیجئے. ذنب ہے نہیں, آپ کے حق میں ذنب ہے, استغفار کیجئے. ان الذین یجادلون, یقیناً وہ لوگ جو جھگڑا کرتے اللہ کی آیتوں میں, فی آیات کے نیچے تکوینی و تنزیلی,
تکوینی و تنزیلی، یہ جو اللہ نے آیتیں پھیلائی ہیں کائنات میں، ان میں بھی جھگڑا، جو نازل کی ان میں بھی جھگڑا، بغیر سلطان نتاہم، بغیر دلیل کے، سلطان کے نیچے عقلی و نقلی، کوئی عقلی دلیل نہیں نقلی نہیں، جھگڑا کرتے ہیں بغیر دلیل کے جو آئی ان کے پاس۔ ان فی صدور اللہ کبر، سبب جدال، نیچے لکھے سبب جدال، کیوں جھگڑا کرتے ہیں؟ نہیں ان کے سینوں میں اللہ کبر، مگر بڑائی تکبر، ما ہم ببالغی، کبر پر دو لکھیں، ببالغی ہو ضمیر پر دو، نہیں وہ پہنچنے والے، ببالغی اس کبر کو، نیچے لکھیں ما ہم ببالغی کا جملہ، یعنی سرداری قائم نہیں رہے گی۔ ان فی صدور اللہ کبر، کیا جملہ لکھا؟ یعنی سرداری قائم نہیں رہے گی اگر ہم نے اسلام قبول کر لیا۔ فرمایا تمہارے دل میں تو یہ خیال ہے اسلام قبول کر لیا تو سرداری نہیں رہے گی، قبول نبی کرو میں سرداری چھین لوں گا۔ فاستعذ باللہ، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پناہ ڈھونڈیے اللہ کریم کی۔ اگر بشریت کے تقاضے کی وجہ سے غصہ آ بھی جائے تو پناہ مانگی اللہ کریم کی، کیوں؟ انہ هو السمیع العلیم، تعلیلیہ، نیچے لکھ لیں جملہ تعلیلیہ، یقیناً وہی اللہ سننے والا ہے، دیکھنے والا ہے، وہ جھگڑا کرنے والے کے شر کو جانتا ہے، خود ان سے نمٹ لے گا۔ مجھے پتہ ہے مکہ میں آپ کے ساتھیوں کو ظالموں نے پریشان کیا ہوا ہے، گھبرائیں نہیں۔ لخلق السماوات والارض، نیچے لکھیں دلیل انی، دلیل انی، اسی آیت میں لفظ ہے وما یستوی الاعمی والبصیر، لکھیں دلیل لمی۔ اب سامنے لکھ لیں دلیل امی لمی، آپ کو لکھوا دوں، کیا کروں؟ شے کی جو علامت ہو اسے دلیل انی کہتے ہیں، شے کی جو علامت ہو اسے دلیل انی کہتے ہیں۔ نمبر 2، شے کی اصل علت، بریکٹ میں لکھ لیں سبب، دلیل لمی ہوتی ہے۔ اب میں فٹ کرتا ہوں، ترجمہ کروں۔ لخلق السماوات والارض، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو، لخلق پر لکھیں پہلی بار، ابتداء اللہ نے پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو، البتہ پیدا کرنا آسمانوں کو اور زمین کو اکبر و بہت بڑا ہے، اس پر لکھے تمہاری نسبت سے، تمہاری نسبت سے، من خلق الناس، لوگوں کو دوبارہ پیدا کرنے سے، ناس پر لکھے دوبارہ لوگوں کو پیدا کرنے سے، آسمان و زمین کا پیدا کرنا بہت بڑی چیز ہے، تمہیں پیدا کرنا اتنی بڑی چیز نہیں جتنا آسمان و زمین کو پیدا کرنا بہت بڑی چیز، لیکن تمہارے لحاظ سے میرے آگے سب کچھ برابر ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے، غور جو نہیں کرتے۔ یہ کیسے دلیل انی بنی؟ مولانا لکھے سامنے لخلق السماوات، و سامنے حاشیے پر یہ کام ہونا علامت ہے، یہ کام ہونا علامت ہے کہ اللہ قیامت بھی برپا کر سکتا ہے، کہ اللہ قیامت بھی برپا،
خلاصہ آپ کو لکھوا دیا، جو آسمان بنا سکتا ہے، زمینیں بنا سکتا ہے، تمہیں بھی دوبارہ پیدا کر سکتا ہے۔ یہ علامت ہے دلیل انی۔ وما یستوی الاعمی والبصیر، دلیل لمی، نہیں برابر اندھا اور دیکھنے والا۔ اندھا نہیں سمجھتا، دیکھنے والا سمجھتا ہے۔ والذین آمنوا، اور وہ جو ایمان لے آئے اور عمل کیے نیک، وللمسیء، اور نہ مشرک، وللمسیء، بدکار، گناہگار، فاسق، فاجر، مشرک۔ ابن عباس نے معنی کیا مشرک مومن اور اعمال صالح والے، اور مشرک برابر نہیں، بد کردار۔ قلیلا ما تذکرون، بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ اب یہ دلیل لمی کیسے بنی؟ مولانا سامنے لکھیں، قیامت کی علت اور وجہ جزا سزا دینا ہے۔ کیونکہ دنیا میں نیکی و بدی کا کوئی بدلہ نہیں مل رہا، لہذا ضروری ہے کہ قیامت ہو جس میں نیک و بد کو اپنے اعمال کی سزا ملے۔ یہ دلیل لمی ہو گئی۔ ان الساعۃ لآتیۃ، سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ النار یورثون علیہا، پیچھے پڑھا آپ نے، مولانا سامنے جملہ اور بھی لکھیں، النار یورثون سے تخویف اخروی تھی، اور وہ تب ہو سکتی ہے جب قیامت آئے۔ اس لیے ذکر قیامت یہ میں نے آپ کو رب درس کر دیا۔ تم نے کہا وہ آگ کے اندر جلیں گے وغیرہ وغیرہ، یہ تو تب ہو سکتا ہے پہلے قیامت تو آئے، تو قیامت سے ثبوت قیامت کو ثابت کیا۔ یقیناً قیامت البتہ آنے والی نہیں، کوئی شک اس میں، لیکن اکثر لوگ لا یؤمنون، ایمان نہیں لا رہے۔ کیوں؟ دلائل میں غور فکر نہیں کرتے۔ وقال ربکم ادعونی، اعادہ دعویٰ، پہلے دعویٰ گزر چکا ہے، اس کو دہرایا، اعادہ دعویٰ دوسری بار ذکر، اور فرما دیا تمہارے پروردگار نے ادعونی، صرف مجھے ہی پکارا کرو، استجب لکم، میں قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں، میں قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں تمہارے لیے، میں قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں۔ مولانا خیال کریں، مہربانی کریں، نیند کو بھگائیں، مجھے پکارا کرو، میں قبول کروں گا۔ اللہ دعائیں قبول نہیں بھی کرتا۔ پھر معنی لکھیں، معنی یہ ہے قبول کرنے کی طاقت مجھ میں ہے، قبول کرنے کی نوٹ، ادعونی میں توحید فی الدعا کی دعوت ہے، ورنہ مشرکین اللہ کو پکارا کرتے تھے، ورنہ مشرکین اللہ کو پکارا کرتے تھے۔ آپ نے پڑھی نہیں آیتیں بے شمار، دعو اللہ مخلص، یہاں کیا مانا؟ صرف مجھ ہی کو پکارا کرو، توحید فی الدعا۔ کیا جملہ عرض کیا؟ پکار میں اللہ کو اکیلا سمجھو، میرے بغیر اور کسی کو کبھی بھی نہ پکارو۔ آگے چلو مولانا، ایک اور جملہ لکھیں۔ نمبر 1، دعائے عادت
نمبر 2 دعائے عبادت. بس ایک ہوتا ہے عادت کے طور پر بلانا، بھئی یہ میرا کام تو کر دیں، یہ وہ پکارنا مراد نہیں ہے. یہ پکار کون سی مراد ہے؟ عبادت والی. اسباب ختم ہو جائیں اور بندہ دوسرے کو بلائے، یہ شرک ہے. آگے لکھیں مفسرین رحمہم اللہ جو عبادت کا لفظ نکالتے ہیں اس سے مراد دعائے عبادت ہوتی ہے. یہ مطلب نہیں کہ غیر اللہ کی عبادت شرک ہے اور ان کی غیبانہ پکار شرک نہیں ہے. بڑے علماء غور کریں تو میں جملہ عرض کرتا ہوں. مفسرین منع کرتے ہیں وقال ربکم ادعونی یعنی اعبدونی. کیا منع کرتے ہیں؟ آپ جلدی کریں مولانا، میں تھک گیا ہوں. ادعونی کیا منع کرتے ہیں؟ میری عبادت کرو. تو مشرکین کہتے ہیں جی عبادت کرنا دوسرے کی شرک ہے نا، غیبانہ پکار تو شرک نہیں. ہم نے کہا مفسرین جو عبادت یہاں نکالتے ہیں نا اعبدونی، اس سے مراد دعائے عبادت ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ عبادت والی پکار. عام جو ایک دوسرے کو ہم ماتحت الاسباب بلاتے ہیں وہ مراد نہیں. پکار کون سی مراد ہے؟ عبادت والی ما فوق الاسباب. یہ دوسرے کی پکار کرنا شرک ہے. اور استجب لکم کا کیا معنی کیا؟ میں قبول کرنے کی طاقت رکھتا ہوں. دوسرا معنی سنیں، ادعونی استجب لکم، مجھے ہی پکارا کرو حاجات و مشکلات میں. استجب لکم میں قبول کروں گا اگر چاہوں گا. اگر کھولو مولانا سورۃ الانعام. فیکشف ما تدعون. ایک سو بیس صفحہ. یہ صفحہ آیت کا نمبر ہے 40 اور 41. دونوں پڑھتا ہوں، 40 اور 41 دو ساتھی. کولا رائی تگم، فرما دیجئے مجھے بتاؤ تو صحیح تم، اگر آئے تمہارے پاس اللہ کا باب یا آئے تمہارے پاس قیامت، غیر اللہ تدون، کیا غیر اللہ کو پکارو گے اگر تم سچے ہو؟ بل نہیں غیر اللہ کو نہیں پکارو گے، عذاب آیا تو ایاہ تدون، اسی ہی کو پکارو گے. فیکشفو، پس کھول دے گا اللہ، دور کر دے گا ما، اس مصیبت کو یہ پکار رہے ہو تم اس کی طرف، اللہ تکلیف دور کر دے. انشاء، اگر چاہے گا. یہ اب یہاں بھی یہی قید ہے. فرمایا قبول کروں گا اگر میں چاہوں گا. دوسرا معنی قبول کرنے کی طاقت میں رکھتا ہوں، میری مرضی، کروں نہ کروں، دیر سے کروں جلدی کروں. ان الذین، یقیناً وہ لوگ، یستکبرون، جو آکڑ کرتے ہیں، عن عبادتی، عن دعائی، عن عبادتی، عن دعائی. حدیث پاک میں آیا یہاں عبادت سے مراد ہے غیبانہ پکار. آکڑ کرتے ہیں میری خالص پکار سے. خالص پکار لکھیں جی، خالص پکار سے آکڑ کرتے ہیں، صرف اللہ کو نہیں بلاتے، دوسروں کو بھی ساتھ. سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب داخل ہوں گے جہنم میں ذلیل اور رسوا ہو کر. چلو جی ماشاء اللہ.